بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر استعانت من غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کرنا یا استعانت تعاون طلب کرنا اس حوالے سے پڑھا تھا، اور اس پر عقلی دلائل بیان کر رہے تھے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ جب بھی مریض بنتا ہے، بیمار بنتا ہے، تو وہ سبب اختیار کرتا ہے، یعنی دوا لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو اس وقت بھی اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دوائی خانہ، یہ ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں اختیار کرنا، یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس سبب کے ذریعے، اس بزرگ کی سبب کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات سمجھا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں فاتخاذہ الدواء سبب لدفع المرض، تو اس مسلمان شخص کا دوا کو لینا یہ مرض کے دفع کے لیے، یعنی بیماری کو دور کرنے کے لیے سبب ہے۔ تو اس کا لا ینکرھا عاقل، اس سبب کا انکار نہیں کرے گا عقل مند شخص، بعد ما یعتقدہ سببا محضا، اس کے بعد کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ سبب محض ہے، یعنی دوائی کے ذریعے شفا حاصل کرنا، تو یہ سبب محض ہے۔ حقیقی جو ذات ہے، حقیقی جو مؤثر کائنات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ دوا بھی اثر نہیں کرے گی اور اس سے شفا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں فقضا کلما اتخذ مسلم سببا من الاسباب المخلوقۃ و استعانتی، تو اسی طرح مسلمان شخص جب مخلوق پیدا کیے گئے اسباب میں سے کوئی سبب لے لیتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، یا پھر مدد کے اسباب لے لیتا ہے، وستمد نہیں وستعان، یہ فعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ واتخذ وہ وستعان، اس کا عطف واتخذ پر ہوگا، وستعان واستمد منہ سواء کان انسانا او شیئا آخر، تو جب بندہ استعانت طلب کرتا ہے یا مدد طلب کرتا ہے کسی اور چیز کے ساتھ، سواء کان انسان، چاہے وہ جو جس سے مدد طلب کر رہا ہے وہ چاہے انسان ہو، او شیئا آخر، یا دوسری کوئی چیز ہو، تو واجب علینا حسن الظن بالمسلم، تو ہم پر لازم ہے حسن ظن کرنا مسلمان پر، چاہے انسان سے مدد طلب کرے یا انسان کے علاوہ کسی اور چیز سے مدد طلب کرے، تو ہم نے یہ گمان رکھنا ہے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے، حسن ظن رکھنا ہے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ حقیقی مددگار، حقیقی مسبب الاسباب کون؟ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دلائل پیش کر رہے ہیں قرآن سے، احادیث سے، کہ اس استعانت و استمداد کے جائز ہونے پر کہتے ہیں والاستعانت والاستمداد والاستغاثۃ کلھا مشروع ثابت بالقرآن والسنت، استعانت مدد طلب کرنا، استعانت معاونت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، اور استغاثہ یعنی پریشانی دور کرنے کے لیے التجا کرنا۔ استغاثہ کا مطلب کیا ہے؟ پریشانی کی حالت میں، مشکل کی حالت میں کسی کو پکارنا، یہ استغاثہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ بھی استغاثہ ہے حضور کی ذات، حضور کی بارگاہ میں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تمام کے تمام قرآن اور حدیث سے مشروع ہے یعنی جائز ہیں، ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ والذی ینکرہ فعملہ مخالف لما یقول بہ، تو جو اس کا انکار کرتا ہے، یعنی جو وسیلے کا، استعانت کا، استمداد کا انکار کرتا ہے، تو وہ عمل کرتا ہے اس کے خلاف جو وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شخص یہ انکار کرتا ہے کہ بھئی مدد طلب نہ کرو، استعانت طلب نہ کرو، استغاثہ نہ کرو، تو اس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہوتا ہے، وہ خود مدد طلب کر رہا ہوتا ہے دوسرے انسانوں سے، دوسرے لوگوں سے، اپنی زندگی کے اندر اپنی اشیاء کے ذریعے، موبائل کے ذریعے بھی وہ موبائل سے استعانت طلب کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی استعانت طلب کرتا ہے، تو اس کا عمل اس کے قول کی کیا ہے؟ خلاف ہے، فعملہ مخالف لما یقول بہ،
تو اس بندے کا عمل مخالف ہے، برخلاف ہے اس کے کہ جو وہ کہتا ہے، اس کا قول الگ ہے، اس کا فعل الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن کل الانسان یستعین و یستمد طول حیاتہ بکثیر من الناس والاشیاء والآلات فی کثیر من الامور، کیونکہ جو انسان ہے وہ استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے اپنی پوری زندگی، طول حیاتی اپنی مکمل زندگی، طویل زندگی، بکثیر من الناس کثیر لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے، بے کثیر من الناس اس کا تعلق یستعین اور یستمد سے ہوگا، کثیر لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے، کثیر اشیاء سے طلب کرتا ہے، اور کثیر آلات سے مدد طلب کرتا ہے، فی کثیر من الامور کثیر معاملات میں، کوئی سے بھی معاملات ان تمام معاملات میں کثیر اشیاء، کثیر آلات، کثیر لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے، تو اس کا عمل اس کے فعل کے، اس کے قول کے مخالف ہے۔ فالاستعانتہ بالناس مجازیۃ سببیۃ، تو اس کی جو استعانت طلب کرنا ہے لوگوں کے ذریعے، لوگوں سے جو مدد طلب کرنا ہے، تو یہ مجازی سبب ہے۔ وباللہ حقیقتاً حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لأنہ هو الخالق لکل سبب وموجودہ، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہر سبب کا خالق ہے، اور اس سبب کا کیا ہے؟ موجد ہے، اس سبب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو وجود دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن سے ایک دلیل پیش کی۔ دوسری دلیل کہتے ہیں وہ اما ثبوت ہو بالقرآن، برال قرآن نہیں بلکہ یہ پہلی ہی دلیل ہے، پیچھے بیان نہیں کی، پیچھے عقلی دلال بیان کر رہے تھے، اب پہلی دلیل قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا ثُبُوتُهُ بِالْقُرْآنِ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن سے اس استعانت کا ثبوت تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی میں اور تقوی میں۔ تعاونو یہ باب مفاعلہ ہے، اور مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے؟ تقابل ہوتا ہے، تحابو تحافو، ٹھیک ہے، تحافو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، ایک دوسرے کی محبت کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے، تو تعاونو میں مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، علی البر بھلائی پر، والتقوی اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو گناہ پر اور دشمنی پر، عدوان دشمنی پر، ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی۔ آگے کہتے ہیں اس کی وضاحت کے طور پر کہتے ہیں وَفَذَلِكَ رَبُّنَا يَأْمُرُنَا بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الْآخَرِينَ عَلَى أُمُورِ الْبِرِّ، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر فَذَلِكَ تو یہ ربنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دے رہا ہے بھلائی کے امور میں، بھلائی کے امور میں دوسروں کے ساتھ تعاون کا حکم دے رہا ہے ہمارا رب، ٹھیک ہے، آیت کے ذریعے فالمسلمون اذا لم يكونوا مشرکین بتعاونهم على امور کثیرۃ، اللہ تعالیٰ نے تعاون کرنے کا قرآن میں حکم دیا، تو جو بندہ تعاون کرے گا تو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ فالمسلمون اذا لم يكونوا مشرکین بتعاونهم على امور کثیرۃ، تو مسلمان جب کثیر امور میں دوسرے بھائیوں کا تعاون کرنے سے مشرک نہیں بنتے، مشرکون یہ خبر ہیں، جب مسلمان کثیر امور میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے مشرک نہیں بنتا، فَكَيْفَ يَكُونُ مُشْرِكِينَ بِإِسْتِعَانَتِهِمْ وَإِسْتِمْدَادِهِمْ فِي الْأُمُورِ، تو وہ مسلمان مشرک کیسے بنیں گے اپنے بھائیوں کی استعانت کرنے اور استمداد کرنے میں، کثیر امور میں ان مسلمان اپنے بھائیوں کے امور میں ان کی مدد کرنے اور ان کی استعانت کرنے میں مشرک کیسے بنیں گے؟ جب تعاون سے مشرک نہیں بنتے تو مدد سے کیسے مشرک بنیں گے؟ تو تعاون بھی ایک قسم کی مدد ہے۔ فَهَلْ بَيْنَ التَّعَاوُنِ وَالِاسْتِعَانَةِ فَرْقٌ يُسَبِّبُ الشِّرْكَ، کیا تعاون اور استعانت میں کوئی ایسا فرق ہے کہ جو شرک کا سبب بنے؟
یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ تعاون کے اندر وہ ہے تو وہ شرک نہیں بن رہی، اور استعانت کے اندر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شرک بن رہا ہے، تو ایسی دونوں کے مابین کوئی چیز نہیں ہے کہ جو شرک کا سبب بنے، تو لہٰذا دونوں چیزیں شرک سے منزہ ہیں، شرک سے پاک ہیں۔ یہ پہلی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال کہتے ہیں وَقَوْلُ اللَّهِ حِكَایَةً عَنْ سَيِّدِنَا مُوسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے لیے میرے اہل سے وزیر بنا۔ کس کو؟ ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو۔ تو یہ وزیرن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا وزیر کون بنے؟ ہارون، جو کہ میرا بھائی ہے۔ وشدد بی ازری، اور اس کے ذریعے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر دے، باندھ لے۔ وشدد بی ازری، اور میری پیٹھ کو باندھ لے اس کے ذریعے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے۔ واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملے میں شریک فرما یعنی معاملہ کون سا؟ معاملہ نبوت۔ تو جس طرح میں نبی ہوں اسی طرح اس کو بھی نبی بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض تھا۔ تو کہتے ہیں فہذا نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام یسأل اللہ ان یجعل له اخاہ ہارون معاونا ومشارکا ومعینا فی امرہ۔ تو یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو معاون بنائے، شریک بنائے اور مددگار بنائے اس کے معاملے میں۔ لیس ھذا استعانۃ نبی بأخیہ واستمدادہ منہ، کیا یہ نبی کی اپنے بھائی کے ذریعے مدد طلب کرنا نہیں ہوگی؟ وہ استمداد ہو اور استمداد نہیں ہوگی، یعنی اللہ کا رسول اللہ سے طلب کر رہا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر میرے بھائی کے ذریعے۔ شرکت کرنا، اور جب اس کے معاملے میں حضرت ہارون علیہ السلام شریک ہو جائیں گے تو اس کی مدد کریں گے نا، تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نبی اپنے بھائی کے ذریعے مدد طلب کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مدد طلب کرنا نہیں ہوگی؟ تو یہ جائز ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری آیت بیان کرتے ہیں وقول اللہ حکایۃ عن ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین سے حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَأَعِینُوا بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، کہ تو تم میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم والوں کو کہا کہ تم میری مدد کرو، اعینونی، تم میری مدد کرو، بقوت، قوت کے ساتھ، اجعل، میں بناؤں گا، بینکم و بینہم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، بینہم کے سے مراد ہے یاجوج ماجوج، تمہارے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں بناؤں گا کیا؟ ردمن، مضبوط دیوار، مضبوط رکاوٹ، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین اور حضرت ذوالقرنین اور اس کی قوم اور جو یاجوج ماجوج ہے، تو اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں حیث طلب ذوالقرنین مددا من قوم ترک واستعان بقوت فعالتہم وآلاتہم وصناعہم، تو حضرت ذوالقرنین نے ترک قوم سے مدد طلب کی، مدد طلب کی ترک قوم سے، واستعان، اور استعانت طلب کی اپنے فعل کے قوت کے ساتھ، آلات کے ساتھ، اور سننا کہتے ہیں صانعون کی یہ جمع ہے، یعنی بنانے والا، کاریگر، تو کاریگروں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، اوزار کے ذریعے اور ان کے کام کے ذریعے حضرت ذوالقرنین نے مدد چاہی۔ تو فجعل حاجزاً، تو کیا ہوا؟ دیوار، تو حضرت ذوالقرنین نے مضبوط رکاوٹ بنائی، حاجزاً، حسیناً کہتے ہیں مضبوط، ٹھیک ہے، مضبوط رکاوٹ بنائی، و برزخاً متیناً، اور ایک مضبوط
اس کا میں نے ترجمہ دیکھا تھا، برزخن کا مطلب ہوتا ہے تھامی ہوئی دیوار بنائی، لہم ان کے لیے، کیوں بنائی؟ لسد یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے یہ دیوار بنائی تھی۔ فتکون الحاجز باستعانۃ الطرفین، تو یہ جو دیوار رکاوٹ بنی، تو دیوار کا رکاوٹ بننا یہ دونوں طرفین کی مدد سے ہوا۔ وہ جو دیوار بنی نا، تو دو طرفوں سے استعانت آئی، مدد آئی، جس کی وجہ سے کیا بنی؟ وہ دیوار رکاوٹ بنی۔ وہ دو طرفوں کی مدد آگے کرتے ہیں کہ دو طرف کیسے؟ استعانت قوم ترک اولا بذوالقرنین، یعنی ذوالقرنین کی مدد کی قوم ترک نے، اولاً تو قوم ترک نے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، یہ پہلی مدد تھی۔ وہ استعانت ذوالقرنین ثانیاً بالقوم، تو اور دوسری مدد حضرت ذوالقرنین نے کی قوم کی، کیسے کی؟ لتجہیز الاسباب، اسباب کو مہیا کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی لاؤ، کوئلہ لاؤ، اور سونا جو ہے وہ لوہا لاؤ، تو اسباب کو مہیا کیا۔ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِمْدَادٌ وَاسْتِعَانَةٌ مِّن رَبٍّ، تو یہ سارا کا سارا حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے استمداد ہے اور استعانت ہے۔ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ صرف اسباب ہیں جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن سے دلائل تھیں، آگے حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وَأَمَّا ثُبُوتُهُ بِالسُّنَّةِ فَقَوْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے، عون مطلب مدد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو، یعنی بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں، حقیقت مجاز دونوں جمع ہیں۔ تو کہتے ہیں فن نظر کیف جاء الکلام علی الحقیقت والمجاز فی سیاق واحد من صاحب جوامع الکلم، پیچھے سے ترجمہ کریں گے کہ صاحب جوامع الکلم، صاحب جوامع الکلم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو صاحب جوامع الکلم کی جانب سے ایک ہی سیاق میں حقیقت اور مجاز پر کلام کیسے آیا ہے، یعنی ایک ہی سیاق میں ایک ہی جملے میں حقیقت بھی آئی ہے، مجاز بھی آیا ہے۔ فعون اللہ للعبد علی الحقیقت، تو اللہ کا بندے کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کا بندے کی مدد کرنا یہ حقیقت کے طور پر ہے۔ وعون العبد للعبد علی المجاز، اور بندے کا بندے کی مدد کرنا یہ مجاز کے طور پر ہے۔ کس طرح کہ علی ان اللہ سبب، لأن اللہ سبب العبد سبب فعل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو سبب بنایا ہے دوسرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دوسرے بندے کے لیے سبب بنایا ہے، ظاہر کرنے والا بنایا ہے، نصیراً مدد کرنے والا بنایا ہے، معیناً اعانت کرنے والا بنایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو طرفین کے حقوق کے بارے میں فرمان ہے کہ وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ وَتَحْدُ الضَّالَ، سرکار نے فرمایا کہ تم جو پکارتے ہیں، مصیبت میں پکارتے ہیں تو پکارنے والے کی مدد کرو، وَتَحْدُ الضَّالَ، اور گمراہ لوگوں کی ہدایت کرو۔ تو فَنَسَبَ الْإِغَاثَةَ إِلَى الْعَبْدِ وَأَضَافَهَا إِلَيْهِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے